السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 نیم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس حکمت والے نام کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے الخبیر۔ خبیر کے معنی ہیں جس کا علم رازوں سے واقف ہو اور ضمیر میں چھپی ہوئی باتوں کے علم کی انتہا اس پر ظاہر ہو اور لطیف امور سے باخبر ہو، ذات کی باریک بینیوں کا رازداں ہو۔ خبر سے بھی خبیر بنتا ہے اور خبیر سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ اسم گرامی قرآن مجید میں 45 بار آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ خبردار وہ جانتے ہیں جو انہوں نے پیدا کیا، وہ لطیف خبیر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا خبیر ہے جو جملہ اخباری غیب اور شہادت کی اطلاع پر حاوی ہے اور دنیا اور آخرت کے احوال کو جانتا ہے۔ وہ سب حکمت اور دانائی کا مالک ہے۔ اس اسم گرامی کے اوپر ایمان کے جو ثمرات ہیں وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلا ہے اس اسم مبارک کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے تمام امور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی، نگہبانی اور علم و خبیر ہونے کا احساس کرے، یعنی اس چیز پر وہ اپنی زندگی گزارے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہر طریقے سے، ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا مالک ہر ہماری حرکت سے باخبر ہے۔ ہمیں اپنے ہر حرکات اور سکنات کا جواب دینا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دکھا دی جائے گی۔ سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس سے باخبر ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ نمبر 2، ایمان کا ثمر۔ انسان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر مخلوق، خواہ وہ انسان ہو یا جنات ہو، فرشتے ہوں یا دیگر مخلوق ہوں، ان کے احوال سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ نمبر 3، ایمان کا ثمر۔ اس اسم کریم پر ایمان کے نتیجے میں انسان میں حسن، عبادت، یقین اور استقامت پیدا ہوتی ہے۔ انسان ظاہری اور باطنی طور پر صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس ایمان پر ثمر لانے کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سارے ظاہری اور چھپی ہوئی باتیں سب برابر ہیں۔ وہ دلوں کے خفیہ رازوں اور سینوں کے احوال سے باخبر ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں۔ 5واں ثمر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اسم گرامی کے ذریعے انسانوں کے گناہوں اور ان کی نیکیوں کو جانتا ہے۔ اور نمبر 5واں ثمر ہے اس اسم گرامی پر ایمان لانے کا۔ سورہ حج میں کافی جو ہے لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین کو سرسبز کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندروں میں کشتیوں کو چلایا۔ وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ الخبیر وہ ذات ہے جس سے کوئی پوشیدہ بات چھپی ہوئی نہیں، اور اس کے حکم کے بغیر اس کی بادشاہت میں کوئی معاملہ جاری نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی چیز حرکت کر سکتی ہے، نہ ٹھہر سکتی ہے، اور کوئی بھی جاندار پریشان ہوتا ہے یا مطمئن ہوتا ہے، اسے سب خبر رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمارے عزم، ارادے، فکر، خیال، حرکات، سکنات، عمل، علم، ان سب کے بارے میں وہ خبر رکھتا ہے اور ان کو ہمارے لیے آسان کرتا ہے۔
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان بہت بے صبرا ہے۔ وہ ہماری خلوتوں کے راز کو بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے اور ہمارے دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی کی تربیت کر رہے ہوں، خاص طور پہ بچوں کی، تو ان کو ایک بات سے ضرور ڈرائیں۔ یہ مت ڈرائیں کہ اگر تم کوئی شرارت کرو گے یا کرو گی تو میں ابو کو بتا دوں گی یا امی کو پتہ چل جائے گا یا ٹیچر کو پتہ چل جائے گا۔ نہیں، اگر ان کو ڈرائیں تو اللہ کی ذات سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں چھوٹی تھی نا تو میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے دل میں جو ہے اسے تو کوئی بھی جانتا نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات کو اس وقت پہچاننا نہیں شروع کیا تھا، تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے دل میں اگر کسی کی کوئی بات ہے، یا اگر فرینڈس میں آپس میں کوئی بات ہوتی ہے، یا کسی فرینڈ نے مجھے کہا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، تو میں سمجھتی تھی کہ بس یہ میرے دل میں ہی یہ بات ہے اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ چھوٹی ذہنیت ہوتی ہے نا بچپن میں، تو انسان اسی طرح سوچتا ہے۔ تو بچوں کو اسی طرح ٹیچ کریں کہ بیٹا تم جو بھی کچھ کرتے ہو، کر رہے ہو، دل میں سوچتے ہو، کسی کو بتاتے ہو، نہیں بتاتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کی نیتوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے۔ اب اس میں بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر ضرور رکھے کہ ہزاروں پردوں میں بھی جو بھی کام کیا جائے گا وہ اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے اس کے سامنے کوئی بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہو۔ اسی لیے نیکی چاہے آپ کتنی ہی پوشیدہ طریقے سے کریں، لیکن وہ اپنا اثر ضرور رکھتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہی اس نیکی پر آپ کو اجر بھی دے رہا ہے۔ ہر چیز، خواہ وہ دور ہو یا نزدیک ہو، چھپی ہوئی ہو کھلی ہو، اندھیرے میں ہو اجالے میں ہو، آسمانوں میں ہو زمین میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو سمندر کی تہہ میں ہو، سب کچھ میرا رب جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی بے سوراخ کے پتھر میں بھی کوئی کام کرے گا جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی کھڑکی ہو، تو اللہ اس سے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا بھی عمل ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ محنت چھپ کے کرو، کامیابی شور مچائے گی۔ ایک بہت اچھا اس بات پر میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کے پاس 4 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کو ٹاسک دیتا ہے کہ ایک میں ایپل اور ایک چھری تمہیں دیتا ہوں، یہ تم لے جا کے ایسی جگہ پہ کاٹو جہاں پر تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، یعنی کوئی تمہیں نہ دیکھے۔ تو کیونکہ سمجھانے کا انداز ہے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، ایک بہت اچھا یہ قصہ ہے۔ اس کو میرا خیال ہے جو ٹیچرز ہیں، جو مائیں ہیں، وہ ضرور اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسی جگہ پہ جا کے اس ایپل کو کاٹو جہاں پہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ چاروں بچے کہیں نہ کہیں چھپ جاتے ہیں، کوئی ٹیبل کے نیچے، کوئی الماری کے اندر، کوئی دروازے کے پیچھے، چاروں بچے کہیں نہ کہیں چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹیچر کہتا ہے کہ اب تم واپس آؤ، اپنا رزلٹ دکھاؤ، تم لوگوں نے کیا کیا۔ تو جب چاروں بچے سامنے آئے ٹیچر کے، تو 3 بچوں نے سیب جو ہے وہ ایپل ہے کاٹا ہوا تھا، لیکن ایک بچے نے وہ ایپل نہیں کاٹا تھا۔ ٹیچر نے کہا کہ میں نے تمہیں ٹاسک دیا تھا، تم نے وہ ٹاسک مکمل کیوں نہیں کیا؟ یعنی کہیں بھی جا کر ایسی جگہ پر جہاں پہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تمہیں یہ ایپل کاٹنا ہے، دیکھو اور بچوں نے بھی تو کاٹا، تم نے کیوں نہیں کاٹا؟ تو اس بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ ٹیچر، آپ نے مجھے سر کہا تھا کہ میں ایسی جگہ پہ جا کر اس ایپل کو کاٹوں جہاں پہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں پائی جہاں پر میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے سمجھانے کے لیے کہ اس بچے نے کوئی ایسی جگہ پائی نہیں، یعنی آپ اس کا یقین دیکھیں اور اس بچے کا آپ اعتماد دیکھیں اور اس بچے کا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس اسم گرامی پر یقین دیکھیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر میں چھپ جاؤں اللہ سے۔ تو اسی طرح ہمارا یقین، ہمارا ایمان اس اسم گرامی پہ ہونا چاہیے کہ چاہے ہم چھوٹے سے چھوٹا معاملہ کریں چاہے بڑے سے بڑا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی خبر رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، اپنے گناہوں پر اللہ کو گواہ مت بنائیے، اپنی نیکیوں پہ بنائیے، گناہوں کو نہ کریں، اور جو چھپ کے گناہ کرتا ہے
اگر وہ اللہ سے چھپ کے معافی مانگے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو علانیہ گناہ کرتے ہیں نا تو پھر ان کو معافی بھی اللہ سے علانیہ ہی مانگنی ہوگی، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس اسم گرامی پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب میں آپ کو 4 جو ہے اس کے وظائف بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے اور کب کب پڑھنے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ جو ہے اس کو 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا اللہ یا خبیرو، یا اللہ یا خبیرو۔ جو اگر اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو نفس امارہ کے ہاتھوں جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوگا۔ کثرت سے اگر پڑھے گا، نفس امارہ کا مطلب ہے جو آپ کو نفس گناہ کرنے پر جو راغب کرے ابھارے، تو اس سے آپ کی بچت ہوگی۔ اگر جو کیونکہ دیکھیں نا، اور اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے اس نام کو آپ نے کہ صرف رٹنا ہے طوطے کی طرح، نہیں، اس کا جو فہم ہے، اس کی جو حکمت ہے اور اس کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں خبر رکھتا ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو روز محشر اس کا میں تمہیں جو ہے وہ یا تو اجر ملے گا، یا اگر گناہ کیا ہوگا تو پھر سزا ملے گی۔ تو اس کو بہت فہم کے ساتھ پڑھنا ہے کہ کوئی آپ کو، یعنی اس پڑھنے کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس نام کے پڑھنے کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں۔ تو بہت آپ نے عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خوشی اور خضوع کے ساتھ اس نام کو پڑھنا ہے۔ کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے اس اسم گرامی کو آپ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور 7 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں، جتنا چاہیں، لیکن شعور کے ساتھ۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی پر استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔